السلام علیکم۔ میں نام زبیر محمود ہے۔ عربی میں الفاظ کو تین کیٹیگریز میں قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی لفظ یا تو اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے۔ آج ہم اسم پر بات کریں گے۔ جب بھی عربی میں آپ کسی ایک عام سے ایک اسم یا ناؤن کو دیکھتے ہیں تو اس کے چار پہلو ایسے ہوتے ہیں جو کہ نمایاں ہوتے ہیں، یعنی کہ اعراب، تعریف و تنکیر، جنس یعنی تذکیر و تانیث، اور عدد یعنی نمبر، یعنی وہ لفظ واحد بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے، وہ تثنیہ کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ چار ایسپیکٹس پہلو ہوتے ہیں، یہ خصوصیات ہوتی ہیں ایک اسم کی، اور اب میں باری باری ان سب پر ایک ایک کر کے گفتگو کروں گا، اور میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انہیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب ان کی ضرورت کیا ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی چیز کسی ضرورت کے بغیر نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہم اعراب کو لیتے ہیں۔ عربی میں اسم کی تین اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ معروف ہو، یا تو وہ مرفوع ہوتا ہے، یا مجرور ہوتا ہے، یا منصوب ہوتا ہے۔ اعراب دراصل کسی بھی اسم کی جو آخری حرکت ہوتی ہے، یعنی جو آخری حرف پر جو اس کی حرکت ہوتی ہے، وہ پیش ہوگی، دو پیش، زبر زیر، یا دو زبر یا دو زیر، اس وہ اس اسم کا اعراب کہلاتا ہے، اس سے اس کی اعرابی حالت ظاہر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیتن، یہ مرفوع کہلائے، یہ اسم اعراب کے لحاظ سے مرفوع ہے کیونکہ اس کے آخر میں دو پیش ہے۔ پھر بیتن، یہ مجرور ہے کیونکہ دو زیر ہیں آخر میں، اور اس کے بعد بیتن، یہ دو زبر، لہذا یہ منصوب ہے۔ ایک کتابت کا ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب کسی اسم کے آخر میں دو زبر ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں ایک الف بھی لکھا جاتا ہے، جیسے کہ اب بیتن میں دیکھ رہے ہیں کہ دو زبر ہیں اور آخر میں ایک الف بھی ہے۔ یہ کتابت یعنی لکھنے کا ایک اصول ہے، لیکن یہ الف تب لکھا جاتا ہے جب کہ دو زبر ہوں، ایک زبر ہو تو تب نہیں۔ اب اعرابی حالتوں کو ذہن میں رکھنا کیوں ضروری ہے کہ یہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، مرفوع، منصوب، مجرور، ان سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اسماء کو جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو مختلف وجوہات کی بنا پر یہ جملے میں اسم مجرور بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، اس کے اپنے مختلف قواعد ہیں۔ یا میں ایک مثال دیتا ہوں، جب ہم کسی اسم سے پہلے حرف جر یعنی کہ پریپوزیشن کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فی بیتن، یعنی کہ ایک گھر میں، تو یہ بیتن سے جب ہم نے فی لگایا بیتن سے پہلے تو وہ فی بیتن ہو گیا۔ اسم عام طور پر عام حالت میں مرفوع ہی رہتا ہے، اس پر دو پیشی ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اعراب ایک بہت ہی اہم چیز ہے جسے ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم آگے بڑھنے سے پہلے یہاں مبنی الفاظ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں کئی الفاظ مبنی ہوتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، ان کی رفع، جر، نصب ظاہر نہیں ہوتی۔ وہ مرفوع ہوں تو تب بھی ایک ہی حالت، منصوب، مجرور ہوں تب بھی ایک ہی حالت۔ مثال کے طور پر تمام جو اسماء الاشارہ وہ مبنی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ھذا، ذالک، ھؤلاء، اور تمام جو اسماء الموصولہ ہیں وہ بھی مبنی رہتے ہیں، ایک ہی حالت میں رہتے ہیں، چاہے مرفوع، منصوب ہوں یا مجرور ہوں، جیسے الذی، اللتی، الذین۔
ان سے پہلے اگر حرف جر لگا دیا جائے یا انہیں ایسی صورت میں رکھ دیا جائے کہ جہاں وہ منصوب یا مجرور ہوں، تب بھی وہ الذی الذی رہے گا، ذالک ذالک ہی رہے گا۔ تو یہ بھی ایک اہم بات ہے جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اب ہم دوسرے پہلو تعریف و تنکیر کو لیتے ہیں۔ عربی میں اگر ایک لفظ کو جانا پہچانا ہے، اگر ہم کسی ایسی چیز کی بات کر رہے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، اور جو مخاطب ہے جسے ہم بات کر رہے ہیں، جسے ہم بتا رہے ہیں، وہ بھی اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، یعنی اگر ہم کسی خاص چیز کی مثال کے طور پر اگر ہم کسی خاص گھر کی بات کر رہے ہیں، جیسے میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں یا کوئی اپنے گھر کی بات کر رہا ہے، تو وہ جب وہ لفظ لکھا جائے گا تو وہ تعریفی حالت میں لکھا جائے گا۔ اور اگر کسی خاص گھر کی بات نہیں کر رہی، کسی خاص گھر کی بات نہیں کی جا رہی، کسی بھی ایک گھر کی بات ہو رہی ہے، تو وہ تنکیری حالت میں وہ اسم لکھا جائے گا، اور وہ لفظ جو کہ تعریفی حالت میں ہو اسے معرفہ کہا جاتا ہے، اور جو تنکیری حالت میں ہو اسے نکرہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں ہم جب کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، تو وہ نکرہ ہوگا، وہ تنکیری حالت ہے، یعنی وہ ایک آدمی، معلوم نہیں ہے کون سا آدمی، کسی خاص آدمی کی بات نہیں کی جا رہی۔ لیکن اگر کسی ایسے خاص آدمی کی بات کی جا رہی ہو جسے آپ جانتے ہیں، جسے آپ کا مخاطب جانتا ہے، تو وہ پھر معرفہ انداز میں لکھا جائے گا، وہ معرفہ کے طور پر لکھا جائے گا۔ اور عربی میں لفظ کو معرفہ بنانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ سب سے عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس لفظ پر الف لام ال لگا دیا جاتا ہے اس کے شروع میں۔ جب الف لام کسی اسم پر داخل کر دیا جائے تو اس کی جو تنوین ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے، یعنی تنوین سے مراد دو پیش، دو زبر یا دو زیر۔ اگر اس لفظ پر دو پیش ہیں تو ال کے بعد صرف ایک پیش رہ جاتا ہے، یعنی اگر بیتن ہے تو پھر ہم ال کے بعد ہوگا البیتو، اسی طرح البیتی، البیتہ۔ معرفہ الفاظ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جو خاص نام ہوتے ہیں انسانوں کے، شہروں کے، ملکوں کے، اس سے تمام معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خاص طور پر کسی شخص یا چیز یا شہر کے لیے وہ نام رکھے جاتے ہیں، ان سے ان لوگوں یا ان جگہوں کی شناخت ہوتی ہے۔ اور لفظ تعریف اور معرفہ اور عرف اور معروف، یہ سب ملے جلے الفاظ ہیں، ان سب کے معنی پہچان، شناخت اور جاننے کے ہیں۔ اور نکرہ، تنکیر، یہ اس لفظ کی ضد، ان الفاظ کی ضد ہے، یعنی تعریف و تنکیر یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے متضاد الفاظ ہیں۔ نام کی اب مثال دیکھو، جیسے زیدن۔ اب زیدن، اس پر آخر میں دو پیش آ رہے ہیں، یہ مرفوع ہے، لیکن چونکہ یہ نام ہے اس لیے یہ معرفہ ہے، ظاہر ہے کہ کسی خاص شخص کا نام زید ہوگا۔ اسی طرح فاطمہ، یہ کسی عورت کا نام ہے، ظاہر ہے جب ہم فاطمہ کہیں گے تو ظاہر ہے اس سے کسی خاص عورت مراد لی جائے گی۔ تو نام بھی جو وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اس طرح میں نے پیچھے مبنی الفاظ کے طور پر اسماء الاشارہ اور اسماء الموصولہ کی مثالیں دی۔ تمام اسماء الاشارہ اور اسماء الموصولہ بھی معرفہ مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے بھی خاص لوگوں یا چیزوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، یا وہ خاص چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خاص سے مراد کہ جن کا متکلم اور مخاطب دونوں کو پتہ ہو، یعنی اگر میں کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں ہذا کے ذریعے، تو ظاہر ہے وہ میں کسی خاص چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر میں کسی گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو کسی خاص گھر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور تمام ضمائر یعنی کہ پروناؤنس وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، کیونکہ پروناؤنس کے ذریعے ہم پیچھے مذکورہ
جو الفاظ اسما ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ انہی کی جگہ وہ استعمال کیے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہ بھی خاص اسما جن کا جو کہ ذہن میں موجود ہوتے ہیں وہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں، تو وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. اور نکرہ میں جب ہم بیتن کہتے ہیں تو وہ ہم کسی ایک گھر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی ایسے گھر کی بات نہیں، خاص گھر کی بات نہیں کر رہے ہوتے جو کہ بات کرنے والے کے ذہن میں ہو. بیتن گھر کو کہتے ہیں. اسی طرح وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اور ما ان پانی کو کہتے ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسم کے تیسرے پہلو تذکیر و تانیث یعنی کہ جنس پر بات کرتے ہیں. عربی زبان میں ہر اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث. لوگوں کے علاوہ اگر لوگوں کی بات کریں تو ظاہر ہے، جب یا جانوروں کی بات کریں تو نر ظاہر مذکر ہوگا، مادہ مؤنث ہوگی. لیکن اردو کی طرح جس طرح اردو میں اشیاء کی تذکیر و تانیث کا تصور موجود ہے، جیسے میز مؤنث ہوتی ہے، پانی مذکر ہے، اس طرح عربی میں بھی اشیاء کی تذکیر و تانیث میں فرق ہوتا ہے، اور اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بہت لحاظ رکھا جاتا ہے. جیسے مذکر ہم نے نام لیا زیدن، چونکہ یہ نام ہے، مرد کا نام ہے، اس لیے ظاہر ہے یہ مذکر مانا جائے گا. اس طرح فاطمہ تو یہ عورت کا نام ہے، اس لیے ظاہر ہے یہ لفظ مؤنث ہوگا. لفظ فاطمہ جو عورتوں کے نام عربی میں رکھے جاتے ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں آتی، یعنی دو پیش نہیں آتے. ان کے آخر میں ہمیشہ ایک پیش ہی ہوتا ہے عام طور پر. کچھ مستثنیات ہو سکتی ہیں لیکن عام طور پر ان کے آخر میں صرف ایک پیش ہوتا ہے. اور عربی میں تانیث کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے آخر میں تا مربوطہ، یعنی یہ جو تا فاطمہ کے آخر میں ہے یہ تا لکھی ہوئی ہوتی ہے. اکثر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، ہمیشہ نہیں. جیسے عالم، عالم جاننے والے، علم رکھنے والے کو عالم کہتے ہیں، تو اس کی مؤنث عالمتن ہوگی. یہ عالمتن اس کے آخر میں دو پیش اس لیے کیونکہ یہ نام نہیں ہے. یہ اس وقت یہاں بطور نام نہیں لکھا گیا، یہ ایک صفت کے طور پر لکھا گیا ہے، یعنی جاننے والی. کچھ مزید علامتیں بھی ہوتی ہیں تانیث کی، لیکن بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسی کوئی علامت تانیث کی موجود نہیں ہوتی، وہ صرف استعمال سے یا ڈکشنری کے ذریعے ان کی تانیث مؤنث ہونے کا پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر شمس، شمس عربی میں سورج کو کہتے ہیں اور یہ مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. بظاہر ایسی کوئی علامت اس میں موجود نہیں ہے. اردو میں یہ نام بھی لوگ رکھتے ہیں. اور قمر یہ مذکر ہے، چاند کو کہتے ہیں، یہ مذکر استعمال ہوتا ہے. اب ہم اسم کے آخری پہلو پر بات کرتے ہیں، یعنی عدد، یعنی نمبر. عربی میں ایک اسم عدد نمبر کے لحاظ سے تین قسم کا ہو سکتا ہے. یا تو مفرد ہوگا، مفرد یعنی واحد، سنگولر، یا وہ مثنیٰ ہوگا. مثنیٰ سے مراد ڈیول یعنی کہ دو، یا وہ جمع ہوگا، یعنی یا وہ پلورل ہوگا، جمع کی حالت میں ہوگا. عام طور پر آپ دیکھتے ہیں اردو میں، انگریزی میں دو ہی صیغے ہوتے ہیں نمبر کے، یا تو کوئی چیز سنگولر ہوتی ہے یا پلورل ہوتی ہے، لیکن عربی میں تین ہوتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے ہم مذکر کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جو ہم عالم کہیں گے تو یعنی ایک عالم، ایک جاننے والا. جب ہم عالمانی کہیں گے یعنی الف اور نون کا جب اضافہ کریں گے عالم کے بعد تو وہ اس سے مراد یعنی دو عالم، دو شخص، دو جاننے والے. اسی طرح عالم کی جمع عالمون، یعنی دو سے زائد، کافی، پلورل، کافی جاننے والے. اب ہم مؤنث کی مثالیں لیں تو عالم کی جگہ لکھیں گے عالمتن، جاننے والی. اور
اور اسی طرح عالمتانی، دو با علم خواتین، اور اس میں ہم نے تا کو، مربوطہ کو اصل تا سے بدل دیا ہے اور اس کے بعد الف نون لگا دیا ہے، اور اس کے بعد جمع اس کی ہوگی عالماتن، یعنی کہ جاننے والیاں، علم رکھنے والی خواتین۔ اس میں اصل توجہ جو دینی چاہیے وہ مثنیٰ پر دینی چاہیے، جو کہ ایک مختلف چیز ہے۔ اگر ہم اپنی زبان پر غور کریں تو اس سے مختلف یہ چیز ہے، کیونکہ ہماری زبان میں ایسا کوئی عنصر موجود نہیں ہے، ایسا کوئی صیغہ نہیں ہے جیسے ہم دو چیزوں یا دو لوگوں پر اشارہ کریں۔ اب یہ تو جان چکے ہیں کہ ایک جو مفرد لفظ ہے اسے اگر مرفوع یا مرفوع سے منصوب یا مجرور بنانا ہو تو اس پر ظاہر ہے آپ پیش کی جگہ زبر یا زیر لگا دیں گے، لیکن اگر مثنیٰ اور جمع کے صیغوں کو اپنے مرفوع، منصوب اور مجرور بنانا ہو تو اس کے جو پیٹرنز ہوتے ہیں، جو شکلیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں۔ اگر عالمان کو آپ نے منصوب یا مجرور بنانا ہو تو اب عالمینی اسے بنا دیں گے، اور اس صورت میں منصوب اور مجرور کا صیغہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر عالمون کو آپ نے منصوب یا مجرور بنانا ہو تو اب عالمینہ لکھیں گے، اس میں بھی مجرور منصوب ہم شکل ہوتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ ان الفاظ کے شروع میں انہیں معرفہ بنانے کے لیے ال بھی لگا سکتے ہیں۔ میں نے تمام باتیں جو ابھی اسم کی مختلف پہلوؤں کے حوالے سے کی وہ میں نے اختصار کے ساتھ تمام بیان کی ہیں، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن اب میں کچھ مثالوں کے ذریعے میں ان چاروں پہلوؤں کو دوبارہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر هذا الرجل غنی، یعنی یہ آدمی امیر ہے۔ اب اس جملے میں تین الفاظ ہیں اور تینوں کے تینوں اسماء یعنی کہ ناؤنس ہیں۔ ہم تینوں کو باری باری لیتے ہیں۔ پہلے ہم ہذا کی بات کرتے ہیں۔ پہلے ہم ہذا کا اعراب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جملے کے شروع میں آیا ہے اور یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، تو ہذا مرفوع ہے، یہ اس کی اعرابی حالت ہے۔ اگر ہم تعریف و تنکیر کی بات کریں تو ہذا معرفہ ہے، کیونکہ یہ ہذا الرجل کسی خاص آدمی کی طرف اشارہ اس جملے میں ہو رہا ہے، تو یہ یہاں معرفہ ہے۔ اس کے بعد اگر تذکیر و تانیث کی بات کریں تو یہ ہذا مذکر کا صیغہ ہے، جیسا کہ آگے آپ رجل ایک آدمی مذکر ہوتا ہے، لہذا یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ مؤنث کے لیے دوسرا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم عدد کی بات کریں تو یہ مفرد یعنی واحد کا صیغہ سنگولر ہے، کیونکہ رجل جو کہ جس کی طرف یہ اشارہ ہو رہا ہے وہ بھی سنگولر ہے، لہذا ہذا بھی مفرد ہے۔ اسی طرح اگر رجل کی بات کریں اس کا اعراب بھی وہی ہے، جو جیسا کہ اس پر تو بالکل ظاہر پیش ہے، وہ مرفوع ہے، اور ال سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور رجل جو کہ آدمی کو کہتے ہیں تو لہذا یہ لفظ مذکر ہے اور یہ مفرد ہے۔ اب ہم غنی کی بات کرتے ہیں جو کہ اس جملے میں خبر ہے، یہ بھی مرفوع ہے جیسا کہ اس کی تنوین سے واضح ہے، دو پیش ہیں اس پر، لیکن اس میں یہ نکرہ ہے، دو پیش سے اس کا نکرہ ہونا بھی ثابت ہے۔ اوپر رجل کے اوپر الف لام اس لیے ہیں کیونکہ ہم کسی خاص شخص کی بات کر رہے ہیں۔ غنی تو کوئی بھی امیر ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں خبر کے طور پر چونکہ لایا جا رہا ہے، اس لیے یہاں الف لام اسے معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نکرہ ہی لانا ہے، کیونکہ یہ محض معلومات ہے کہ یہ آدمی امیر ہے، تو غنی کو نکرہ ہی رکھیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی مذکر ہے۔ اگر مبتدا
مذکر ہو تو خبر بھی مذکر ہی لایا کرتے ہیں. اسی طرح عدد میں بھی یہ مفرد ہے، چونکہ مبتدا مفرد ہے اس لیے خبر بھی مفرد ہے. اب میں ایک جملہ فعلیہ کی مثال دیتا ہوں. مثال کے طور جیسے رأیت رجلا، یعنی میں نے ایک آدمی دیکھا. اب رأیت تو فعل ہے، تو فاعل ہے، یعنی کہ میں نے دیکھا. رجلا اس جملے میں ایک ہی اسم ہے، اور اس پر اس کی ہم مختلف جو اس کے پہلو ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے اعراب کی بات کریں تو یہ منصوب ہے، جیسا کہ اس پر دو زبر ہیں، کیونکہ یہاں یہ آبجیکٹ ہے. ایک آدمی کو دیکھا تو عربی میں جو آبجیکٹ جو مفعول ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، وہ منصوب ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ نکرہ ہے، کیونکہ کسی ایک آدمی کو دیکھا گیا، کسی خاص آدمی کی بات نہیں کی جا رہی. پھر یہ مذکر ہے، ظاہر آدمی مذکر ہی ہوتا ہے، اس کے لیے جو لفظ آدمی کے لیے استعمال ہوگا وہ ظاہر مذکر ہی ہوگا. اور پھر یہ مفرد ہے، یہ واحد ہے. اگر ہم کہتے ہیں رأیت رجلین، جیسا میں نے بتایا، تو وہ پھر تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے کوئی سے دو آدمی دیکھے. اور بتا چکا ہوں کہ رجلان مرفوع اور منصوب مشروع بنانے کے لیے رجلان کو رجلین ہم یا نون الف کو یا سے بدل دیں گے. تو یہ کچھ اہم باتیں ہیں جو اسم کے حوالے سے ذہن نشین رکھنی چاہیے، کیونکہ جملے میں آپ کو اسم کی ایک حالت ہوتی ہے، پھر لفظوں کی آپس میں مطابقت ہوتی ہے، اور ابھی ان الفاظ کی مثالیاں دینے کا موقع نہیں ہے. جب تک یہ چار بنیادی باتیں، بنیادی پہلوؤں کو اسم کے نہ سمجھا جائے، اس وقت تک آپ خود سے نہ جملے بنا سکتے ہیں، نہ جملوں کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک اسم منصوب ہے تو وہ کیوں ہے. اگر یہاں کسی جگہ وہ مجرور آیا ہے تو وہ کیوں آیا ہے. یہ سمجھنے کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسم کی اعرابی حالتیں کیا ہوتی ہیں. وہ معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے. پھر عربی میں جنس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، ہر لفظ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. انگریزی میں اور فارسی میں اتنا اہتمام نہیں ہوتا. پھر عدد کو سمجھنا، مثنیٰ کا صیغہ بھی ہوتا ہے عربی میں. پھر میں نے مبتدا اور خبر میں جنس اور عدد کے لحاظ سے مطابقت ہوتی ہے. تو یہ اسم کے جو بنیادی یہ پہلو ہیں، انہیں سمجھے بغیر، یہ بنیادی باتیں سمجھے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ان بنیادی باتوں کو ذہن میں بالکل راسخ کر لینا چاہیے. تو جی، بس یہ باتیں مجھے آج کرنی تھیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.